دیکھو جب یہ مسئلہ آتا ہے ہندو فلاں ملک دارال اسلام ہے یا دارالحرب ہے، تو پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے کوئسچن پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں وہ سوچنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو اگر میں ادھورا چھوڑ کر چلوں گا تو ان کا ذہن مشوش ہوگا، ان کے ذہن کنفیوز ہوگا کہ دارالحرب یہ کیا ہے، دارالاسلام کیا ہے، یہ تھوڑا سا اسے بھی سمجھانا ضروری ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یہ بہت عام موٹی سی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان الفاظ کے جو ڈکشنری میں جو میننگ ہوتی ہیں وہی مراد ہوتی ہے عام طور پر، لیکن بعض الفاظ ہوتے ہیں جو اصطلاحات کہلاتی ہیں، ٹرم کہلاتی ہیں، ان کے معنی ڈکشنری میں اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی اس کے اور ہو جاتے ہیں۔ مثلا صلاۃ کے معنی ڈکشنری میں کیا ہیں؟ معنی ہے دعا، اور اسلام کی اصطلاح میں کیا ہے؟ نماز۔ خاص طریقے سے کھڑے ہو، خاص طریقے سے نیت باندھو، پھر کھڑے رہو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز، یہ صلاۃ کے یہ معنی ہے، یہ اسلامی اصطلاح ہے۔ لغت میں یہ صلاۃ کے معنی نہیں ہے، لغت میں صلاۃ کے معنی دعا۔ اور اس نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی دعا ہے، آخری قاعدے میں دعا مانگی جاتی ہے، اس لیے پورے مجموعے کو صلاۃ کہہ دیے۔ حج کے معنی لغت میں کیا ہے؟ حج کے معنی ہے ارادہ کرنا، کہیں کا بھی ارادہ کرو۔ ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں فلاں محلے میں جانا، فلاں کے گھر جانا ہے، یعنی کسی جگہ میں جانے کا ارادہ کرنا، یہ ارادہ یہ حج کے معنی ہے۔ کھانے کا ارادہ حج نہیں، کسی جگہ کا جانے، کسی جگہ کا ارادہ یہ حج ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں حج کے معنی آپ جانتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جسے کہتے ہیں، اس کی زیارت کا ارادہ کرنا، اور وہ بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ میقات سے احرام باندھو اور یوں جاؤ، اور 9 تاریخ کو عرفہ میں جاؤ، اور 10 تاریخ کو یہ کرو، اور 11 تاریخ کو یہ کرو، ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کا نام ہے حج۔ یہ جو حج کے معنی ہے یہ اسلامی اصطلاح ہے، اور لغت میں حج کے معنی ہے کسی جگہ کا ارادہ کرنا۔ یہ میں نے بہت سی مثالیں دی، ان مثالوں سے آپ اب اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو دارالاسلام اور دارالحرب یہ جو اصطلاح ہے اس کے جو لغت میں معنی ہے وہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہ ہماری فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کے معنی فقہ میں جو لکھے ہیں وہ ہیں۔ آپ ڈکشنری کھول کر کے اس کے معنی متعین کریں، ڈکشنری کھول کر متعین نہیں ہوں گے۔ ڈکشنری کھول کر تو معنی کیا ہوں گے؟ دارالاسلام معنی اسلام کا گھر، دار معنی ہوم، اسلام کا گھر، اسلام کا گھر کہو، یعنی اسلام کا گھر یعنی وہ کنٹری جہاں 100% اسلام کا قانون نافذ ہو، جہاں ہر شخص اسلام پر مکمل عمل کرنے والا ہو، کوئی اس کے خلاف ہو ہی نہ، کوئی غیر مسلم اس کنٹری میں ہو ہی نہ، اس کنٹری میں ہر ایک مسلمان ہو اور ہر مسلمان بھی دین اسلام پر مکمل عمل کرنے والا ہو، وہ دارالاسلام ہے۔ اسی طریقے سے دارالحرب کے معنی آپ ڈکشنری کھول کر کے ہوں گے تو دار کے معنی ہوم اور حرب کے معنی وار۔ دارالحرب معنی جہاں وار ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی کا ملک، لڑائی کی کنٹری، جہاں جنگ ہو رہی، لڑائی ہو رہی ہے۔ کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے۔ جس کنٹری میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے وہ جگہ ہے دارالحرب۔ یہ معنی جو ہم نے کیے ہیں یہ تو ڈکشنری کھول کر معنی کیے ہیں، مگر میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ ڈکشنری سے متعین کرنے کے یہ لفظ نہیں ہے، یہ تو ہماری فقہ کی اصطلاحات ہیں، ٹرم ہے، لہذا ان کے معنی ڈکشنری میں سے طے نہیں ہوں گے بلکہ ہماری فقہ میں دیکھیں گے۔ جیسے حج کے معنی وہاں سے دیکھیں گے، صلاۃ کے معنی فقہ میں دیکھیں گے، زکوٰۃ کے معنی فقہ میں دیکھیں گے، صوم کے معنی فقہ میں دیکھیں گے۔
اسی طریقے پر دارل اسلام کے معنی بھی فقہ میں دیکھیں گے، دارالحرب کے معنی بھی فقہ میں دیکھیں گے، لغت میں اور ڈکشنری میں نہیں دیکھیں گے۔ یہ میں تفصیل کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے بہت سے بھائیوں کو جب دارالحرب لفظ سنتے ہیں تو فوراً ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جہاں جو وار ہو رہی ہو، ہندو مسلم رائٹ ہو رہا اور جھگڑا ہو رہا، بس وہی دارالحرب ہو سکتا ہے، اور جہاں کوئی جھگڑا اور رائٹ اور کوئی وار نہیں ہے وہ دارالحرب کیسے؟ یہ جو ہمارے بھائی سوچنے لگتے ہیں وہ ڈکشنری سے معنی متعین کرتے ہیں، حالانکہ جتنے ٹرم ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، کسی اصطلاح کے معنی ڈکشنری سے متعین نہیں ہوتے۔ فقہ میں دارالاسلام کہتے ہیں اس ملک کو جہاں اقتدار اعلی مسلمانوں کے پاس ہو، وہ دارالاسلام، چاہے وہاں صرف مسلمان رہتے ہوں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ نن مسلم بھی رہتے ہوں، چاہے دنیا کی سارے ہی غیر مسلم وہاں بستے ہوں، چاہے وہاں پارلیمنٹری حکومت ہو، چاہے وہاں کنگڈم ہو، چاہے وہاں ریپبلک ہو، چاہے حکومت کا کوئی طریقہ ہو، اقتدار اعلیٰ یعنی سوورنٹی یہ مسلمانوں کے پاس ہو، بس وہ دارالاسلام ہے۔ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا بنگلہ دیش ہے اور ہمارا انڈیا ہے۔ آپ ڈھاکے میں گھومیے، دلی میں گھومیے اور لاہور میں یا کراچی میں گھومیے، آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ مغرب کی جب اذان ہوگی تو جو صورتحال منظر آپ کو دہلی میں نظر آئے گا وہی ڈھاکے میں نظر آئے گا، وہی لاہور میں اور کراچی میں نظر آئے گا۔ کہ جب مغرب کی اذان ہوگی تو کچھ لوگ ہوں گے جو فوراً مسجدوں کی طرف متوجہ ہوں گے، باقی سڑک کے اوپر ٹریفک چل رہی ہے، ٹریفک پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ مغرب کی اذان ہو گئی ایک دم ٹریفک رک جانی چاہیے اور سب لوگ مسجدوں میں بھر جانے چاہیے۔ نہیں ہوگا ایسا، دلی میں بھی نہیں ہوگا، ڈھاکے میں بھی نہیں ہوگا، لاہور میں بھی نہیں ہوگا، کراچی میں بھی نہیں ہوگا۔ میں سب جگہ دیکھ کر آیا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں جو دلی میں بھی اللہ اکبر سنتے ہی ایک دم بھاگتے ہیں مسجدوں کی طرف۔ ڈھاکے میں بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ایک دم بھاگتے ہیں، پاکستان میں بھی دیکھا کہ سب لوگ بھاگتے ہیں، اور باقی وہی جو صورتحال تینوں ملکوں کی یکساں۔ تو مدار اس پر نہیں ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، اس پر مدار نہیں ہے۔ مدار اس پر یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس ہے، اگرچہ وہاں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں اور معلوم نہیں کون سی اقوام رہتی ہوں گی، لیکن پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس میں ہے، اور ہندوستان میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ پارلیمنٹری حکومت ہے، اور پارلیمنٹری حکومت میں اکثریت پر فیصلے ہوتے ہیں، اور وہاں مسلمان کی سیٹیں 500 میں کل 40 ہوتی، کل 500 میں 40 سیٹیں مشکل سے آتی ہیں، وہ بھی قسمت آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو کچھ نہیں۔ اس لیے جب پارلیمنٹری نظام میں اکثریت پر فیصلے ہوتے ہیں تو اکثریت و مسلمانوں کی کسی قیمت پر کوئی شکل ہی نہیں ہونے کی۔ تو اقتدار اعلیٰ پارلیمنٹ ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کے پاس میں ہے، اور یہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس میں ہے، لہذا پاکستان اور بنگلہ دیش یہ دارالاسلام ہے اور انڈیا دارالحرب ہے۔ اسی سے آپ دنیا کے تمام ملکوں کو سوچ لیں کہ آپ کے کینیڈا کا کیا حکم ہے، اور یو ایس اے کا کیا حکم ہے، اور برٹش کا کیا ہے، اور جرمنی کا کیا ہے، اور فرانس کا کیا ہے، اور اس کا کیا ہے، یہ قاعدہ آپ ساری دنیا میں پھیلا لیں۔ دارالاسلام جہاں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس ہو، چاہے وہاں اسلامی قوانین جاری ہوں چاہے نہ ہو۔ پاکستان میں اسلامی قوانین جاری نہیں ہے، بنگلہ دیش میں اسلامی قوانین جاری نہیں ہے، لیکن اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان چاہیں تو رات چاہیں تو صبح قانون اسلامی جاری کر سکتے ہیں، اور مسلمانین نہ چاہیں تو کوئی کیا کر لے گا۔ اور انڈیا کی صورتحال، کینیڈا کی صورتحال، برٹش کی صورتحال، یہاں بھی لاکھوں مسلمان ہیں، لیکن یہاں مسلمان چاہیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے، انڈیا میں مسلمان چاہے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دارالاسلام اور دارالحرب کا مدار اس پر ہے، پہلے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو۔ اب آپ غور کیجئے، ہندوستان پر نام کا بادشاہ، ربڑ کی مہر کس کی ہے؟ مغل بادشاہ، ملک بادشاہ سلامت کا،
مگر وہ ملک بادشاہ سلامت کا تو لال قلعے کے اندر ہے. لال قلعے سے باہر جو سڑک جا رہی ہے اس سڑک پر جو ٹریفک قانون ہے اس میں مغل بادشاہ کا قانون نہیں چلے گا, اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قانون چلے گا. تو جب پورے ملک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قانون چل رہا ہے کہ آرڈر کمپنی بہادر کا, تو ہندوستان پر مغل بادشاہوں کا اقتدار اعلیٰ باقی نہیں رہا. جب اقتدار اعلیٰ باقی نہیں رہا تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے.